السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى ان علینا للہدى۔ واو کا معنی ما یغنی نہیں کام آئے گا، ما یغنی وما یغنی عنہ اس کو، مالہ اس کا مال، وما یغنی عنہ مالہ اور نہیں کام آئے گا اس کو اس کا مال، اذا جب، تردى وہ گرے گا، تردى وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى جب وہ گرے گا جہنم کے گڑھے کے اندر تو اس وقت اس کے مال اس کا کام نہیں آئے گا۔ بڑی میرے خیال میں ایک آیت تھی نا، تھوڑی مشکل بھی ہے یہ، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى جب وہ دوزخ کے گڑھے کے اندر گرے گا تو اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ انسان دنیا کے اندر مال کماتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے کام آ جائے گا، تو ٹھیک ہے دنیا کے اندر تو کام آتا بھی ہے، لیکن یہ اس کا کام آنا صرف دنیا تک کی محدود ہے۔ اگر کام آئے گا بھی تو کہاں کام آئے گا؟ دنیا کے اندر۔ آخرت میں مال نے کام نہیں آنا، وہاں پر اعمال نے کام آنا ہے۔ جو انسان اعمال صالحہ بجا رہتا ہے، جو انسان اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے نیکیاں کرتا ہے، تو وہ اعمال کام آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے دنیا کے اگر اندر سہولتیں حاصل کرنی ہے تو مال کمانا چاہیے، اور اگر آخرت کے اندر سہولتیں حاصل کرنی ہیں تو وہاں کے لیے اعمال کرنے چاہیے، اعمال کمانے چاہیے، وہاں کی کرنسی اعمال ہیں۔ تو اس لیے جتنی زیادہ اعمال پہ محنت ہو سکتی کریں، تو مال کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئیں غلام لینے کے لیے۔ غلام بھی دنیا کے مالوں میں سے ایک مال ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ، میں آؤں گا گھر۔ تو آپ رات کے وقت ان کے پاس تشریف لے گئے، تو پوچھا بھی آپ آئی تھیں غلام لینے کے لیے، دنیا لینے کے لیے، تو کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ کہا جی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یا 33 بار ہی اللہ اکبر اگر پڑھیں تو یہ 99 بار ہو جائے گا۔ 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیں۔ تو جب یہ رات کو پڑھ کے سو جائیں گے تو آپ کی ساری تھکاوٹ جتنے بھی کام کیے ہوں گے۔ اب اس حدیث سے جو بات سمجھ آتی ہے کہ وہ جب مال لینے کے لیے گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے مال کو پسند نہیں کیا، اعمال کو پسند کیا۔ آپ نے ایک عمل بتایا کہ آپ یہ کام کرو، دنیا کی تکلیفیں بھی ختم ہو جائیں گی اور آخرت کی تکلیفیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی یہی سمجھا رہے ہیں کہ جو اچھی بات کو جھٹلاتا ہے اور بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، لاپرواہی اختیار کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے مشکل راستہ آسان کر دیں گے۔ وہ برائی کے راستے پہ چلے گا تو پھر برائی کے راستے پہ چلنے کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم۔ تو جب جہنم کے اندر گرے گا تو پھر اس نے کنجوسی کر کر کے جو مال اکٹھا کیا ہوگا وہ مال اس کے کام نہیں آئے گا۔
وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، جب وہ دوزخ کے جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو اس کو اس کا مال کام نہیں آئے گا۔ ایک بار اس کو پڑھ لیں اچھی طرح، جو بات پوچھنے والی پوچھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔